اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے 4 صفحات کا سائفر کیس کا تحریری فیصلہ ریلیز کیا اور اس تحریری فیصلے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا کہ کیا وجوہات ہیں جس پر سابق چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ضمانت دی گئی۔ اس کی تفصیلات جانتے ہیں، ہماری نمائندہ مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مریم، آگاہ کیجیے گا۔ سائفر کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں 10-10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض منظور کر لی ہیں۔ عدالت عثمان نے تحریری حکم نامے میں یہ قرار دیا ہے کہ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے شواہد ناکافی ہیں کہ عمران خان سائفر کا متن پبلک کرنے یا کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ پہنچانے کے مرتکب ہوئے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو سیکشن جو کہ عمر قید اور سزائے موت کے لگائے گئے ہیں اس کیس کے اندر، جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ ان کے شواہد ناکافی ہیں اور وہ دفعات نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عدالتی آبزرویشن ہے جو حکم نامے میں دی گئی ہیں وہ سائفر کے ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گی، اور جو بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہے اگر وہ اپنی ضمانت کا غلط استعمال کریں یا شاہ محمود قریشی اپنی ضمانت کا غلط استعمال کرے تو ٹرائل کورٹ کے پاس مکمل حق ہے کہ وہ ان کی ضمانت کو کینسل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سائفر ٹرائل سے متعلق ماتحت عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ تمام تر کالعدم قرار دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 4 ہفتوں میں سائفر کیس کا ٹرائل مکمل کرنے کا فیصلہ ہے وہ بھی اس آرڈر سے کالعدم ہو گیا ہے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ کیس ہے اس میں پروسیکیوشن یہ شواہد عدالت کے سامنے رکھنے اور پروف کرنے میں ناکام رہی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ گرفتار رکھا جائے، اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ناکافی شواہد کی بنا پر یہ ضمانت قبول ہونی چاہیے۔ عدالت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض اس کیس کا فیصلہ کیا ہے، اور جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کیس سپریم کورٹ میں نمٹا دیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس میں اضافی نوٹ تحریر کیا تھا، اور اس نوٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ سابق وزراء اعظم کو انتخابات سے پہلے جیل میں رکھنے کی روایت اب ختم ہونی چاہیے۔ اچھا مریم، تھوڑا اس نقطے کی بھی وضاحت کیجیے گا جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف نے ضمانت کا غلط استعمال کیا تو ضمانت ریووک بھی ہو سکتی ہے، اس کو ذرا بتائیے گا۔ جی، عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی اپنی ضمانت کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ ٹرائل میں نہیں کوپریٹ کرتے یا پھر وہ عدالت کی جو ضروریات ہیں سائفر ٹرائل سے متعلق ان کو پورا نہیں کرتے، تو پھر ٹرائل کورٹ کے پاس مکمل حق ہے کہ وہ ان کی ضمانت کو کینسل کر سکتی ہے اور ان کو دوبارہ گرفتار کر سکتی ہے۔ یہ عدالت نے اپنے حکم نامے کے آخری پورشن میں واضح طور پر لکھا۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ جرم کا ارتکاب کیا یعنی گیا ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے، یعنی یہ شواہد موجود ہیں، تو اس بارے میں کیا کہا عدالت نے؟ جی، عدالت نے یہ کہا ہے کہ بے شک یہ شواہد موجود ہیں کہ جرم ہوا، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شواہد اتنے سنگین ہیں کہ ان کے اوپر دفعات سزائے موت یا عمر قید کی لگائی جائیں۔ عدالت نے یہ دوران سماعت بھی آج کہا تھا کہ سائفر ڈسکلوز کرنا، اس کو پبلک کرنا پروف نہیں ہوتا، یا یہ پروف نہیں ہوتا کہ سائفر کے ڈسکلوزر سے کسی دشمن ملک کو فائدہ پہنچا ہے یا عوام میں اس کو پبلک کرنے سے کوئی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوئی ہے۔ تو عدالت نے یہی اپنی آبزرویشنز اپنے حکم نامے میں بھی نوٹ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک فردر انکوائری کا کیس ضرور ہے، اس میں انکوائری ہونی چاہیے کہ سائفر کیسے لیک ہو کے وزیر اعظم تک آیا اور پھر وزیر اعظم نے اس کو استعمال کر کے پبلک میں لہرایا، لیکن ایسا کیس نہیں ہے کہ اس میں عمر قید یا سزائے موت کی دفعات لگائی جائیں اور ان کا استعمال کیا جائے۔ عدالت نے یہ تمام تر چیزیں آج جب پروسیکیوشن سے پوچھی، پروسیکیوشن ان کو پروف کرنے میں عدالت کے سامنے ناکام ہوئی، تو عدالت نے یہی قرار دیا ہے کہ جو سیکشن آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا لگایا گیا ہے، یعنی 53 عدالت کے سامنے جو سیکشن 53B لگایا گیا ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا، وہ پروف نہیں ہوتا، اور عدالت یہی سمجھتی ہے کہ پروسیکیوشن فی الحال اتنے شواہد نہیں پیش کر سکی کہ سزائے موت یا عمر قید کی دفعات کو پروف کر سکے، اور عدالت سمجھتی ہے کہ اس کیس میں ضمانت دی جانی چاہیے، اور عدالت نے یہ ضمانت دی ہے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض۔ بہت شکریہ مریم نواز۔